للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور انتہائی عظمت والے مہینے ہیں۔ رجب تو اللہ کے خاص حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رجب، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے خاص عظمت والے مہینے ہیں اللہ رب العزت کے، قرآن میں جن کو اشہر حرم، حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ رجب کے بعد یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ذکر و فکر کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی ایک مہینہ ہے شعبان کہ رمضان کے علاوہ اس پورے مہینے میں اکثر و بیشتر آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوں تو سال بھر آپ نوافل روزے کا اہتمام کرتے، لیکن بطور خاص شعبان میں آپ اکثر و بیشتر پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کا یہ حال تھا، اللہ کی بندگی اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا یہ حال تھا صحابہ کے اندر کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہ کیا کرتے تھے، بلکہ صرف یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضور کا عمل کیا ہے، اور حضور کے عمل کو دیکھ کر کے فوراً اس کو فالو کرنا شروع کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15 تاریخ ہو جائے، جب شعبان کے 15 ایام گزر جائیں تو روزے نہ رکھا کرو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں کثرت سے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بے شمار کمالات، بے پناہ قوت و طاقت کا حامل بنایا تھا۔ آپ روزے رکھتے تھے، آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہت سارے صحابہ بھی مضبوط و توانا ہوتے تھے۔ آج بہت سارے مسلمان مضبوط و توانا ہوتے ہیں کہ اگر وہ مہینے بھر روزہ رکھیں تو ان کو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن یہ حکم کہ 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بتاتا ہے کہ یہ حکم اپنی امت پہ رحمت و شفقت کا حکم تھا۔ آپ دیکھتے تھے کہ میرے ساتھ یہ سارے لوگ جس میں کمزور صحابہ ہیں یہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے منع کیا تاکہ جو بہت زیادہ کمزور ہوں وہ کم سے کم 15 شعبان سے لے کے آخری یہ 15 دن کھا پی لے تاکہ کچھ جسمانی قوت ہو جائے۔ اور آج بھی جو لوگ مضبوط و توانا ہیں وہ رہ سکتے ہیں، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع میں 2-4 روزے بھی رکھ لیں شعبان کے مہینے میں تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے اور یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے۔ شعبان کی جو عظمت و خوبی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کثرت سے جو روزے رکھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ اس کی حکمتوں پہ مختلف شارحین نے، علماء نے اس کی حکمتوں پہ بات کی ہے۔ اس میں سے ایک حکمت جو سب سے نمایاں حکمت ہے وہ یہ ہے، جس کا ذکر ایک حدیث پاک میں بھی مذکور ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ شعبان میں اس کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں رمضان کی عظمت اور رمضان کی تعظیم اور احترام میں شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں. تو گویا کہ یہ رمضان کی تیاری ہے. رمضان کی تیاری شعبان سے شروع ہو جائے. کوئی بھی دنیا کا مقابلہ ہوتا ہے، کوئی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ اس مقابلے کے دن جائیں اور ایک اچانک آپ کے اندر انرجی آ جائے اور آپ اس مقابلے کو جیت جائیں، بلکہ مقابلے کا جو خاص دن ہوتا ہے اس سے پہلے سے ہفتہ عشرہ مہینہ پہلے سے آدمی پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے، تاکہ وہ جو خاص دن ہے اس دن کے مقابلے میں وہ پورے طور پہ کامیاب ہو جائے. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ اچانک آپ پورے طور پہ مقابلے میں کامیاب ہو جائیں. تو جس طرح دنیاوی مقابلے میں اچانک آپ مقابلے میں کامیاب ہو جائیں یہ مشکل ہے، اسی طرح یہ بھی مشکل ہے کہ ہم رمضان کی شعبان کی آخری تاریخ تک تو گناہوں میں ڈوبے رہیں، دنیا داری میں ڈوبے رہیں، شعبان کا پورا مہینہ گناہوں اور غفلت اور شریعت سے دوری میں گزار دیں، اور اچانک رمضان شروع ہو اور ہم بالکل بدل جائیں، ہمارے اندر کامل درجے کا تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ بڑی مشکل چیز ہے. اس لیے جو تقویٰ، جو کمال آپ کو رمضان میں حاصل کرنا ہے، جو خوبی، جو عبادت کی لذت آپ کو رمضان میں حاصل کرنی ہے، اس کی تیاری آپ شعبان سے شروع کر دیں. شعبان سے ہی کوشش کریں کہ کچھ روزے، نفلی روزے ہم رکھ لیں. شعبان سے ہی کوشش کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کی طرف اپنے آپ کو جوڑ دیں، قرآن سے ربط پیدا کریں، قرآن سے تعلق پیدا کریں. ہمارے جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کام بڑا آسان ہوتا ہے، اور وہ رمضان میں بھی خاص تلاوت کرتے ہیں اور شعبان سے ہی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ان پہ انعام ہے. ہم لوگوں کو، جو ہم لوگ حافظ نہیں ہیں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ شعبان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی قرآن سے اپنا جو تعلق ہے اس تعلق کو بڑھا دیں، اور تلاوت کی رفتار، فہم قرآن کی رفتار، دین کو سمجھنے کی رفتار کو بڑھا دیں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو بالکل اجنبیت نہ ہو، بلکہ ہماری روح، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج پہلے سے تیار ہو، اور وہ جو خاص مہینہ، عبادت و تقویٰ کا مہینہ جب رمضان ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی عظمتوں کا، ہم اس کے تقدس کا، ہم اس کی حرمتوں کا خیال رکھ سکیں، اور پورے احترام کے ساتھ، پوری توقیر کے ساتھ اس رمضان کو، اس مہینے کو عبادت و ریاضت کے ساتھ اس مہینے کو گزار سکیں. رمضان کی تیاری کے سلسلے میں تو ایک چیز ہم سب کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان میں سحری کا افطار کا انتظام کرنا ہے، افطار کا انتظام کرنا ہے، اور بڑا معقول انتظام ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو ایک طرح سے کھانے پینے کے جشن کا مہینہ بنانے والے ہیں، اس لیے اس کے حساب سے ہم اپنے ذہن کو پریپیئر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں. اس کے بجائے ہمیں زیادہ زور یہ ہونا چاہیے کہ رمضان یہ عبادت و تقویٰ اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اپنے ذہن کو اس کے حساب سے ڈھالنا چاہیے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں، اور عبادت و ریاضت اور تلاوت سے اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو جوڑ سکیں. عبادت کے علاوہ اور عبادت سے پہلے جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، اپنے آپ کو شر سے روکنا. عبادت اور خیر کا مقام، مزید عبادت اور مزید نیکی حاصل کرنا تو ایک بڑی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے روکیں، برائی سے دور کریں، گناہوں سے دور کریں اور غفلت سے دور کریں. اور آج کے زمانے میں جو غفلت کے اسباب ہیں، گناہوں کے جو اسباب ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر طرف اس کی آسانیاں مہیا ہیں، اور ہر طرف اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. خاص طور پہ پہلے کے زمانے میں کہا جاتا تھا اپنے بچوں کے حوالے سے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھو کہ اپنے بچے تمہارے ادھر ادھر نہ جائیں، کہ ادھر ادھر جائیں گے تو غلط صحبت اختیار کر لیں گے. آج اس سے زیادہ نازک ماحول ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے ہمارے باہر نہیں، گھر کے اندر بند دروازے میں موبائل کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. یہ موبائل ہمارے روحانی ڈسٹرکشن، ہماری روحانیت کو تباہ و برباد کرنے کا ایک عظیم آلہ ہے. اس موبائل پہ کنٹرول، جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جو مجاہدہ ہے،
اس مجاہدے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں موبائل کے استعمال پہ ہمارا کنٹرول ہو۔ جو آدمی اگر ہم لوگ موبائل کے استعمال پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کے بعد بہت بڑا نفس کے مجاہدے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ موبائل بہت اہم ہے، اس میں بڑی معلومات ہیں، بڑی چیزیں ہیں، بڑے فائدے کی چیزیں ہیں، موبائل کا استعمال کرنا چاہیے، یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ بات صحیح ہے، اس وقت تک صحیح ہے جب ہم موبائل کو اپنے دین یا دنیا کے فائدے کے لیے استعمال جب تک ہم کر رہے ہیں، جب تک ہم موبائل کا استعمال دنیاوی انفارمیشن کے لیے یا دینی معلومات کے لیے جب تک ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، یہ موبائل بہت مفید ہے۔ لیکن جس وقت موبائل ہمارا استعمال شروع کر دے، موبائل ہمارا استعمال شروع کر دے، اس وقت یہ موبائل انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ موبائل ہمارا استعمال کب کرتا ہے؟ موبائل ہمارا استعمال اس وقت کرتا ہے جب پہلے سے ہمارے ذہن میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے موبائل کھولا تو اس میں کون سا قانون پڑھنا ہے، کون سا ضابطہ پڑھنا ہے، کون سی تقریر سننی ہے، کون سا واعظ سننا ہے، کون سا دین یا دنیا کی کون سی بات معلوم کرنی ہے، ذہن میں ہمارے کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں ہی موبائل کو اٹھایا اور جو سامنے آیا اس کو دیکھتے چلے گئے، گھنٹے گزر گئے اور موبائل نے ہمارے گھنٹوں کو برباد کیا، ہمارے وقت کو برباد کیا، ہمارے ذہنی سکون کو برباد کیا، ہماری ذہنی ارتکاز کو برباد کیا، ہمارے اندر جو ذہنی قوت ہے اس کو برباد کیا، ہمارے اندر جو روحانیت ہے، ہمارے رب سے جو تعلق ہے اس کو برباد کیا۔ اور اس طور پہ ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے علم سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم مجاہدہ بالنفس، نفس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، نفس کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس سیاق میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم موبائل کے استعمال میں ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم ناحق اور ناجائز چیزوں کی طرف ہماری نظر موبائل کے تھرو بھٹکنے نہ پائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھے، ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔